نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان پیدا کیے ہیں ان کے مزاج مختلف ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قوی ہوتے ہیں ارادے کے، جو فیصلہ کر لیا ڈٹ گئے۔ کچھ لوگوں میں قوت ارادی اتنی مضبوط نہیں ہوتی، وہ ادھر ادھر سوچتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ جسمانی طور پر بہت طاقتور ہوتے ہیں، کچھ لوگ جسمانی طور پر پیدائشی طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی قوت ارادی کمزور رکھنے والا شخص ہے، وہ بھی تو اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کا بندہ ہے، جس سے خطاؤں کا ظہور ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر کچھ عرصے بعد خطاؤں کا ظہور ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے۔ تو ہم عام لوگ تو یہ سمجھیں گے کہ ایک حد کے بعد اس کی توبہ قبول نہیں ہونی چاہیے، لیکن حدیث مبارکہ سنیے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً ایک بندہ جو ہے وہ گناہ کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے اے میرے پروردگار، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور سزا بھی دے سکتا ہے۔ گناہ اس نے کیا ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ اللہ رب العزت سزا بھی دے سکتے ہیں اور معاف بھی کر سکتے ہیں، تبھی تو وہ اللہ سے معافی کی درخواست کر رہا ہے۔ تو اس کو اس کے جاننے کی بنیاد پر، اس کے ایمان کی بنیاد پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو معاف کیا۔ پھر وقت گزرتا ہے جتنا اللہ نے چاہا، پھر اس نے گناہ کیا، پھر کہتا ہے اے میرے رب، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، اس کے اندر ایمان ہے، تو ہی تو پکار رہا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کا رب سزا بھی دے سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ پھر ایک عرصہ گزرتا ہے، اس کے بعد پھر سے گناہ کیا، تو اس نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میں نے تو پھر گناہ کر دیا ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جسے وہ پکار رہا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کا رب سزا بھی دے سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو معاف کیا اس کے اس ایمان کے بدلے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے، اور کسی کو اس کی رحمت سے مایوس کرنا بھی نہیں چاہیے، اور کسی کو اس کی رحمت سے مایوس کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اس کا اندازہ کیجئے اس حدیث مبارکہ سے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم میرے بندے کو میری رحمت سے مایوس کر رہے ہو۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو کبھی نہیں معاف کریں گے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ یہ کون ہے جو میری طرف سے حکم دے رہا ہے کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا؟ کون ہے وہ شخص؟ تو اس کو تو میں نے معاف کر دیا، اور جو یہ حکم لگا رہا ہے کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا، تو اس کے سارے اعمال ضائع کر دیے کہ تم نے میرے بندے کو مجھ سے مایوس کیا ہے۔ تو توبہ کی دعوت دیتے رہیں، توبہ کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتے رہیں، توبہ کے لیے ترغیب دیتے رہیں۔ اللہ رب العزت بہت مہربان ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے کبھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بخاری اور مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کو روایت کرتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے جو امت تھی اس میں ایک آدمی ایسا تھا جس نے 99 قتل کیے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا بڑا گناہ کیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کسی جان کو ناحق قتل کیا تو اس کا ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا ہو۔ تو اس نے 99 قتل کیے، پھر اس کے بعد اس کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہوا، تو پھر اس نے لوگوں سے پوچھا زمین میں رہنے والے سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ تو اسے بتایا گیا کہ فلاں راہب کا،
کہ اس جگہ پر ہے، بہت نیک عالم ہے۔ تو وہ اس کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، تو کیا میرے لیے کوئی توبہ کا امکان ہے؟ تو اس عالم نے کہا کہ نہیں، تمہارے لیے کوئی توبہ کا امکان نہیں۔ تو اس شخص نے اس عالم کو بھی قتل کر دیا۔ تو اب 100 قتل ہو گئے۔ تو پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کوئی اور عالم ہے؟ تو پھر لوگوں نے اس کی رہنمائی کی ایک عالم کی طرف۔ تو اس نے اس کے پاس جا کر کہا، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے جبکہ میں نے 100 قتل کیے ہیں؟ تو عالم نے فرمایا اس شخص سے کہ ہاں، ہو سکتی ہے، کیوں نہیں، تمہاری توبہ اور اس کے درمیان کون آ سکتا ہے؟ مگر تم ایسا کرو، جہاں تم رہتے ہو وہاں نہ جاؤ، وہاں کا ماحول اچھا نہیں، ہو سکتا ہے تم توبہ پر قائم نہ رہ سکو اس ماحول میں۔ تم فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں اچھے لوگ آباد ہیں، وہاں ایسے لوگ آباد ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، تو تم بھی ان کے ساتھ رہ کر اللہ رب العزت کی عبادت کرنا۔ تو وہ شخص چل پڑا ہجرت کے لیے۔ تو اب آدھا راستہ اس نے پورا کر لیا تو اس کو موت آ گئی۔ تو اب جہنم کے فرشتے آئے اور جنت کے بھی اس کی روح لینے کے لیے۔ تو اب رحمت والے فرشتے کہنے لگے کہ اس شخص نے توبہ کی اور ہجرت کر رہا ہے، تو اس کی روح ہم ہی قبض کریں گے۔ اور جو عذاب والے فرشتے تھے وہ کہنے لگے کہ اس نے توبہ کے بعد نیک عمل نہیں کیا، تو لہٰذا اس کی روح ہم قبض کریں گے، تو کس بنا پر تم اس کو جنت میں لے کر جاؤ گے؟ تو اللہ رب العزت نے ان کے پاس ایک اور فرشتے کو بھیج دیا انسانی شکل میں۔ تو ان فرشتوں نے کہا کہ ہمارا فیصلہ کروا دو، اس کی روح ہم لینا چاہتے ہیں یا اس کی روح ہم لینا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ تم فاصلہ ناپ لو جہاں سے وہ چلا تھا اور جہاں وہ جا رہا تھا، اور یہاں اس کی موت ہو رہی ہے۔ تو اس فیصلے پر رحمت کے فرشتے اس کی روح لے گئے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا کہ یہاں سے پھیل جاؤ اور یہاں سے تنگ ہو جاؤ۔ یہ ہے توبہ کی عظمت اور اللہ رب العزت کی رحمت۔ انسان کو اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمت کے صدقے معاف فرمائے اور ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔